ایک خصوصی ایکسکلوسیو تصویر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے. یہ جناب وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول روم ہے جہاں سے پاکستان کی یہ فضائیہ، پاکستان کی یہ شاہین جو ہیں وہ بھارتی جہازوں کا شکار کرتے آئے ہیں. اور یہ وہ پوری ٹیم ہے. یہ بالکل سینٹر میں جو ہیں وہ پاکستان کے جو ایئر چیف ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ ایئر وائس مارشل اورنگزیب، جنہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ جو ہے وہ پریس بریفنگ بھی کی تھی، وہ لیفٹ سائڈ سے دوسری سائڈ کے اوپر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. رائٹ سائڈ پہ دوسری طرف جو ہے وہ ایئر کوموڈور نعمان جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ یہ وہی ہیں ایئر کوموڈور نعمان جنہوں نے ابھینندن کا جہاز جو ہے وہ گرایا تھا. رائٹ سائڈ پہ سیکنڈ نمبر پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ وہ ٹیم ہے، یہ وہ ایئر فورس کے جانباز ہیں، یہ وہ آفیسرز ہیں جنہوں نے پاکستان کو جو ہے یہ کامیابی دلائی ہے. اور دن رات میں آپ یقین کیجئے کہ میرے پاس یہ انفارمیشن تھی کہ یہ پوری ٹیم جو ہے پتہ نہیں کتنے دنوں سے اسی کنٹرول روم کے اندر موجود تھی. یہ سوتے بھی یہیں پہ تھے، یہ کھاتے بھی یہیں پہ تھے، یہ اس کمرے سے باہر نہیں جاتے تھے. انہوں نے پتہ نہیں شاید دن کی روشنی بھی دیکھی یا نہیں دیکھی. اور انہی کی بدولت، یہ ان چہروں کو یاد رکھیے گا، انہی کی بدولت جو ہے وہ پاکستان نے یہ کامیابی حاصل کی ہے. تو ان لوگوں کو یاد رکھیے، ان لوگوں کو سلوٹ کیجئے گا. جب جب آپ کو کہیں پہ بھی یہ نظر آئے، ان لوگوں کو آپ نے ضرور سلوٹ کرنا. جو S-400 کا میزائل سسٹم ہے نا، جو ان کا لانچر ہے اور جو 4 ٹیوبز کے ذریعے جو میزائل جو ہے وہ ٹارگٹ کرتا ہے، وہ فائر کرتا ہے، بیسکلی اس کے اوپر ان کو بڑا مان تھا. یہ بڑا ہی ایک ایکسپینسو سسٹم ہے S-400 کا. اور یہ جس طرح رافیل کو یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ ہمارا جول، کراؤن جول ہے ہمارے ایئر کرافٹس کا، اور وہ تو ہم نے اڑا دیا. S-400 کو یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ایک ہی وقت میں جو ہے وہ تقریباً 38 یا 40 جو ٹارگٹ جو ہے وہ بھی کر سکتا ہے. ایک ہی وقت میں جو ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل اگر ایئر کرافٹس آ رہے ہوں، میزائلز آ رہے ہوں، یہ ان کو ٹارگٹ کر کے اڑا سکتا ہے. ہوا یہ ہے اور میں اب آپ سے کہوں گا کہ آپ اس کی ٹائم لائن بھی اٹھا کے دیکھ لیجیے گا. اب یہ جو آپ بات کہہ رہا ہوں نا، کیونکہ میری جو چند لوگوں سے بات ہوئی اور اس کے بعد اس انفارمیشن کی بنیاد پہ اگر آپ ٹائم لائن بھی اٹھا کے دیکھیں تو اس کے بعد کہانی شروع ہوتی ہے. جیسے ہی پاکستانی ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر یہ خبر فلیش ہونا شروع ہوئی کہ پاکستان نے ان کا S-400 کا ایک سسٹم جو ہے، ایک وہ جو بیٹری سسٹم ہے، اس کو اڑا دیا ہے، وہاں سے کہانی سٹارٹ ہوتی ہے. بیسکلی وہاں سے تبدیلی آتی ہے. اب آپ حیران ہوں گے کہ بھئی ایک S-400 اگر اڑ بھی گیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. نہیں، وہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ سمجھاتا ہوں. دیکھیے، کوئی بھی جنگ جو ہوتی ہے نا، جب بھی آپس میں لڑی جاتی ہے تو اس کے لیے ایئر کور بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایئر کور جب تک نہیں ہوگا آپ کے ٹروپس کو، آپ کے ٹینکس کو، آپ کے S-400 کو، تب تک جو ہے وہ کہانی آگے نہیں چلتی. یہاں پہ پاکستان اپنی ایئر سپیورٹی جو ہے وہ پہلے ہی پروف کر چکا ہوا تھا ان کے جہازوں کو گرا کے. تو دے ور ایکسپیکٹنگ کہ چلیں ہمارے جہاز تو شاید نہیں چلے، لیکن ہمارا جو S-400 سسٹم ہے نا، وہ پاکستان کے اگینسٹ جو ہے ہم استعمال کریں گے، وہ ادھر ادھر جو ہے وہ فائر کرے گا، اینڈ ویل بی ایبل ٹو برنگ بیک دیٹ سپیورٹی. پاکستان اگر آپ اٹھا کے دیکھیں نا، یہ جب ان کے جہاز گریں تو اس کے بعد پاکستان بالکل مطلب نارمل بیٹھا ہوا تھا، کوئی آگے سے اٹیکس نہیں ہو رہے تھے، کچھ نہیں ہو رہا تھا. انہوں نے ایکچولی ڈرونز بھیجے اور انہوں نے بیسکلی کوشش یہ کی کہ بھائی یہ جو ٹلٹ پاکستان کی طرف چلا گیا ہے جہاز گرانے کے بعد، یہ واپس ہمارے پاس آ جائے کہ ہم نے ڈرونز جو ہیں وہ گرائے ہیں. اب ہوا یہ کہ اس کے بعد کیونکہ امریکنز کو یہ آئیڈیا ہو گیا تھا، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی اپنے ویلاگز میں، کہ جب ان کے جہاز گرے تھے نا، تو یہ بات صرف پاکستان کو نہیں پتا، پوری دنیا کو پتا ہے. اور آپ دیکھ لیں تمام انٹرنیشنل اخباروں کے اندر جو یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ جناب جہاز جو ہے وہ گرے ہیں، انڈیا کے جہاز گرے ہیں. اسی طرح جب ان کا S-400 سسٹم جو ہے وہ نیوٹرلائز ہوا ہے تو تب امریکنز کو پتا لگا کہ بھائی یہ تو ختم ہو گئی کہانی، یہ تو اب ان کے گراؤنڈ ٹروپس بھی جو ہے نا وہ بھی ختم ہو گئے، کیونکہ اس کے بعد تو کچھ رہ نہیں جاتا نا. آپ کا S-400 سسٹم جو ہے، جو آپ کی گراؤنڈ ٹروپس کے پاس سب سے بڑی ایک فورس تھی، جب وہ بھی ختم ہو گئی، پیچھے کیا رہ گیا؟ پیچھے تو پھر آپ کی نیوی بس رہ جاتی ہے، بس دیٹس دا لاسٹ ریزورٹ. اور نیوی بھی جو ہے آج کے دور میں آپ اس کو ایئر فورس کے ذریعے نیوٹرلائز کر سکتے ہیں، کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ کوئی اتنی اوکھی بات نہیں ہے. یا آپ کی سبمرینز ہوتی ہیں یا آپ کے ایئر کرافٹ کیریئرز ہوتے ہیں، اور ان کو بھی جو ہے آج کے اس دور میں آپ کی ایئر کرافٹ کے ذریعے نیوٹرلائز کیا جا سکتا ہے. تو بیسکلی وہ S-400 کا نظام تھا. جب پاکستان نے وہ ہٹ کر دیا نا، تب یہ بھاگے گئے ہیں امریکنز کے پاس اور ان کو جا کے کہا کہ جی پاکستان تو یہاں تک آ گیا ہے، پاکستان نے تو ہمارا وہ نظام بھی جو ہے وہ تباہ کر دیا ہے. اور اس کے بعد یہ سارا جو ہے وہ کام سٹارٹ ہوا کہ نہیں جی سیز فائر کریں. اور تب یہ کہانی سیز فائر کی جو ہے وہ شروع ہوئی ہے. اچھا، اب اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ آ جائیں ذرا اس کے بعد. اب اس کے بعد میں مختلف انڈین چینلز جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں.
اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں یہ تو پاکستان نے پش کیا ہے, یہ پاکستان نے کیا ہے اور پاکستان نے کروایا ہے. اس کے بارے میں پہلی بات کر چکا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ صرف اب امیج بلڈنگ کے لیے, اپنی خفت, اپنی شرم جو ہوئی ہے, شرمندگی ہوئی ہے پچھلے چند گھنٹوں میں, یہ بیسیکلی اس سے چھپانے کی خاطر جو ہے وہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ چیزیں نہیں کریٹ کرنے دوں گا. امپورٹنٹ ہے بات کرنی. میں چند ایسے یوٹیوبروں کو دیکھ رہا تھا جو آج سے ہفتہ پہلے تک اس پاکستانی فوج کے بارے میں, اس پاکستانی ایئر فورس کے بارے میں ٹھٹے اڑا رہے تھے. ان کے کہہ رہے تھے جنگ تو ہونی نہیں ہے, جنگ تو ہو ہی نہیں سکتی, جنگ کہاں سے ہونی ہے, جنگ نہیں ہو رہی, یہ لوگ آپس میں صرف جو ہے وہ یہ رل مل کے کھیل رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے. شرم آنی چاہیے. شہادتیں ہوئی ہیں یہاں پہ, ہمارے ملک میں شہادتیں ہوئی ہیں, ادھر بھی لوگ جو ہے وہ مارے گئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو جملے نا جنگ نہیں ہونی, جنگ نہیں ہونی, یہ جا کے ذرا کسی شہید کے گھر میں جا کے یہ ذرا بول کے دیکھنا, پھر دیکھنا وہ آگے سے تمہیں جواب کیا دیتا ہے, وہ تمہارا حال کیا کرتا ہے جب تم یہ بات کہو گے نہیں جنگ نہیں ہونی.